حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کنے واپس والے شام ونجن والے تاجرے نے خبر دیتی جو قیصر روم دا بادشاہ جڑا ہے اپنی سرحد دے اتے فوجاں جمع کریندا پے اور لکھ فوج جمع کیتی کھڑے انہیں کو پورے سال دی تنخواہ پیشگی دے دیتی اس اور ان دا ارادہ ہے کچھ کہ مدینے تے حملہ کرے تاکہ مسلمانے کو نیست و نابود کر دیتا بنجے۔ جب حضرت کو اطلاع ملی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نال مشورہ کر کے فرمایا بجائے اندے کہ وہ سارے شہر دے اندر سارے اتے آن کے اتنا حملہ کرے ساکو جل کے اتھائی مقابلہ کرنا چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اعلان فرما لیتا جیرے قرب و جوار دے قبائل ہن انہیں دی طرف بھی آدمی بھیج لیتے گئے کہ لڑائی واسطے تیاری کرو۔ اللہ دا کرنا ہے جب گرمی دا موسم ہا مدینے دی کاشتکاری گندم آکھو اور اسی طرح دے اتے کھجور آکھو بہرحال پکیاں ہویا ہن تے اگو چمن والے ہن تے مدینے والے لوگ دا سال دا گزارا انہیں چیزیں تے ہا ہون ونجن جرا ہے بہت مشکل ہا۔ ویسے بھی تے غربت اندی پئی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جڈانی مدینے تشریف گھننا ہے تو دوجھے سال غزوہ بدر پیش آ گیا، تریجے سال غزوہ احد پیش آ گیا، ایویں غزوہ خیبر تھی گیا تو بہرحال سارے دا سارا لڑائی دا یہ نظام چلتا پیا تے ہر بندہ سوچ سکتے ہو جڑے ویلے دشمن نال لڑائی تھی وے اتھاں خرچے تھیندے تے نال میرے آقا دی عادت آئی پہلے جڈانی حضرت خود کہیں قبیلے تے حملہ کرے نہا تو حضرت رسیں دے نا ہم لوگوں کو جو فلاں جاتے جلنے بس اتنا فرما دینے ہن بھئی تیاری کرو۔ کیوں نہ رسیں دے ہن یہ تو واسطے جو منافق وچ ہوندے ہن پے اگر حضرت رسیں نہ تو پہلے اطلاع دے دے ہن یہ تو واسطے حضرت نہ ہن رسیں دے تو لیکن جداں غزوہ تبوک دا واقعہ پیش آیا تو حضرت نے ممبر دوتے چڑھ کے اعلان فرما دیتا کہ فلاں مقام تے فلاں منجے دے نال اتھا جہاد کرنے سارے ساتھی تیار تھی وہ۔ حضرت نے دیہات چی اعلان فرمائے مدینے میں اعلان فرمائے تے نال ظاہر حضرت نے چندے دی اپیل فرمائی بھئی چندہ دیو تاکہ مجاہدین دا خرچہ پورا تھی وے۔ حضرت دا لشکر تیار ہویا 30,000 دا کتنے دا 30,000 دا حضرت دا لشکر تیار ہویا مقابلے وچ لکھ بندہ موجود تے گزشتہ جمعہ میں عرض کیتا اے جنگ جڑی ہے ہور جنگیں تو مختلف آئی اس واسطے جو غزوہ بدر ہا تو مشرکین مکہ نال ہا غزوہ احد ہا مشرکین مکہ نال ہا تے اے سمجھو ہکو جائیں لوگ ہن جویں اے عربی ہن وہ بھی عربی ہن جویں قبیلے ایک بے نال لڑتے رہندن اے تے او صورتاں ہن لیکن اے جڑا غزوہ مختلف ہی ہا جو پرو وقتی سپر طاقت قیصر روم سپر طاقت پھر انہیں دی تعلیم یافتہ تربیت یافتہ فوج موجود ہے اس واسطے جہاد حضرت واسطے بہت ہی مشکل ہے تو تہوں حضرت نے صحابہ کو آکھیا جو بھی ہن چندہ دیو زیادہ ساتھی جلو تو بہرحال 30,000 بندہ تیار ہویا کتنا آکھیں 30,000 بندہ حضرت دا کٹھے تیار ہو گیا۔ ہن لفظیں آکھن وچ ایویں جو حضرت کٹھے 30,000 گئے جہاد کرن واسطے تے اصل حقیقت ہے 30,000 بندہ تیار تھا انہیں کہ حضرت جان دیون واسطے تیار ہیں سمجھو صحیح جہاد دا معنی جان دیون ہے 30,000 بندہ تیار تھیا جان دیون واسطے کوئی گال میری سمجھ آئیے تو میں تو آپ کو کریں سنے دا رہنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے حضرت فرمیندن
اختارنی واختار لی اصحابا، اللہ پاک نے میں محمد کو آپ منتخب کیتے۔ دیکھو مکے دے اندر کوئی ایک قبیلہ تے نہ ہا، مکے دے اندر مختلف قبیلے، مختلف سردار ہن، قریشی ہن، اسی طرح تے میاں جدے دا شہر نال موجود ہا، طائف برو موجود ہا، لیکن اللہ پاک نے انہیں سارے شہریں دے وچوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیسا۔ قریشیں دے وچوں جراح بنی ہاشم کو منتخب کیتا، بنی ہاشم دے وچوں پھر میرے آقا کو منتخب کیتا، اون بندے کو منتخب کیتا جرا جانتی اماں دے پیٹ چہا تے ابے دا سایہ اٹھ گیا۔ کچھ سالیں دے تھے تے اماں دا سایہ اٹھ گیا، کچھ سالیں دے سہے تے ڈاڈے دا سایہ ہی اٹھ گیا۔ تو بہرحال حضرت فرمیندن ان اللہ تعالی اختار لی، اللہ پاک نے میں محمد کو آپ منتخب کیتے۔ دوجا جملہ واختار لی اصحابا، اللہ پاک نے میں محمد کو صحابہ تے یار بھی چن چن کے دتن، انہیں دا انتخاب بھی اللہ نے آپ کیتے۔ میرے آقا تا انتخاب نہیں کریں دے رہ گئے، ایتن انہیں فرمایا آ تو میرا یار بنوان، فلانا تو میرا نامی حضرت ایت نہیں کیتا۔ اللہ پاک جے کو مناسب سمجھے، جڑا سعادت مند ہا، اچھے نصیبے والا ہا، اللہ پاک نے انہیں کو پھر میرے آقا دی خدمت دے اندر بھیج لیتا۔ اتے اللہ جے کو منتخب کرے، آپ سوچو کتنا اچھے لوگ ہوندن۔ جلے اللہ منتخب کیتے تو ان حالت یہ ہونی ہے نا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اعلان پہ فرمیندن کہ میرے ساتھیوں چندہ دے وہ ضرورت ہی مقام دے ہوتے۔ حضرت عثمان دا ذکر تے میں کیتا، ہم آج تو کو ہور صحابی دا ذکر سنا من لگا تو جو کرو، جیدہ نا ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف، کیا نام کی دمی؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف ایک قریشی بندہ ہے، مکے تو ہجرت کر کے مدینے آ گیا۔ یہ بھی تو سنایا ہمیں دیکھوں نہ تے کیملے تفصیلاً آوے سی۔ جلے صحابہ کرام مکے تو مدینے آئیں، تری کپڑے وچ آئیں، کیا جملہ ہے میں تری کپڑے وچ آئے، جو مارکا تا عمل نہ دینے ہیں، لوگ چھپ کے آئیں، پوشیدہ آئیں۔ میں کو لسو تری کپڑے جراوے کیا چاہ کے اندے، چلو زیادہ تو زیادہ کر کہیں کہ نقدی ہو سی تو وہی کی سج پا ہو سی، یہ کیا کر سکتے۔ صحابہ کرام آ گئے ہجرت کر کے مکے کنے مدینے، اندے بعد میرے آقا نے سب کنے پہلا کم ایک کیتا، صحابہ دے درمیان، مکے والے درمیان جے کو مہاجرین ہدل، مدینے والے لوگ جنہیں کو انصار ہدل، انہیں دے درمیان بھائی بندی کر لیتی۔ ایک صحابی مہاجر تے ایک انصار کو آپس بھرا بڑھا لیتا۔ کیا بنا لیتا؟ بھرا۔ ایک تے تساں صاحب بھرا ہوندے ہیں، پیو بھی ہکو تے ماں بھی ہکا، ڈاڈا بھی ہکو تے میں سمجھو نانا بھی ہکو، یہ تے تواڈی ساڈی نسبی بھرا بندی ہے نا، لیکن یہ نسبی بھرا بندی تواڈی ساڈی دے اندر فرق پائے ویندے، لیکن جے کو نبی بھرا بنائے اتھا فرق نہیں پیا۔ ایک مثال دے رہی ہوں، بخاری اور ترمذی شریف دی حدیث ہے، حضرت نے ان کے باقی صحابہ دے درمیان بھی بھائی چارہ قائم کیتا، بھرا بنایا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف آئے، انہیں کو بھرا بنایا۔ حضرت سعد بن ربیدہ، کہتا نا کی دمی، حضرت سعد بن ربیدہ
اور حضرت عبد الرحمن بن عوف یہ کوئی معمولی آدمی نہیں، یہ انہیں لوگوں وچوں ہے جے سن دے ہو سو عشرہ مبشرہ۔ حضرت نے ہکی مجلس بہ کے فرمایا ہاں ابو بکر بہشتی، عمر بہشتی، عثمان بہشتی، علی بہشتی، عبیدہ ابن جراح بہشتی، انہیں وچوں فرمایا حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی بہشتی۔ یہ وہ شخصیت آ گئے۔ حضرت نے فرمایا سعد بن ربی کو سر کے یہ تیلا بھرا، ٹھیک ہے ہوں وہ تو تری کپڑے بچے ہوں تیلے بھرا دا مقصد کیا آخر؟ مقصد ہے کو جا کے اندی رہائش، اندہ کھانا، اندہ سارے دا سارا بوجھ تیرے اتے تائیں برداشت کرنے بھرا بڑھاؤن دا یہ مطلب ہے اندہ خرچہ سارا تو دے سیں، رہائش بھی دے سیں، کھانا بھی دے سیں، کپڑے بھی دے سیں، یہ سمجھو اندہ علاج معالجہ یہ سارا تیرے ذمہ۔ جیل بڑے بھرا بندی ہو گئی، حضرت اعلان کیتا، ہون سن حضرت سعد ابن ربی دا جواب ترمذی دے اندر بھی موجود ہے، بخاری دے اندر بھی موجود ہے۔ حضرت سعد ابن ربی حضرت عبد الرحمن بن عوف کو گھر گن گئے، جن پردے دا حکم نہ ہویا گھر گن گئے اور جملہ فرمائے نے حلما اقاسم کمالی نصفین ولی امراتان، آ میرا بھائی میں اپنا مال تے کو آدھی اد کر دیواں، میرے گھر دے اندر جتنا مال ہے گندوں میں چاندی ہے سونا ہے زر ہے جتنا بھی ہے میں تے کو آدھی اد کر دینا۔ ادنال فرمانے والی یا امراتان میرا دو بیویاں موجود اور میں ایک بیوی کو طلاق چا دینا۔ فیضا ان قضت عدتها فتزوجها، جر ویلے ہوں گھر والی متعلقہ گھر والی دی عدت گزر ونجے ہوں دے بعد تو نکاح چا کری۔ میرے پیر سے فرمیندے ہن مولانا عبدالغنی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمیندے ہن کہ اگر ماں بیوہ ہوئے تے ہر کوئی نکاح واسطے دیندے تے دیونی چاہی دی ہے، اگر ہمشیرہ ہے تے دیونی چاہی دی ہے نکاح واسطے، بیٹی ہر کوئی دیندے، اے رشتے دیون دے داد ہیں لیکن بیوی تی کوئی نہیں دیندہ کہیں کو۔ اگر اے تاریخ ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دے اندر موجود ہے۔ اے ترمذی دی روایات ہے لیکن بخاری دی روایات ہو رہے ان دے جملے ہو رہے۔ حضرت سعد ابن ربی گھر گھن گئے اور ان دے بعد جڑا ہے ون گھر گھن کے ان دے بعد فعرض علیہ ان یناسفہ اہلہ، جی میں توڑا ساڑا رواج پیا چل دے اگر کہیں بندے دا دو بیویاں ہیں، ایک بیوی دل لالی تے ایک بیوی، انہاں اگلا جملہ میں آکھاں، ایک بیوی دل لالی تے ایک بیوی نا دل والی، ایک بیوی بھامن والی تے دوجی نا بھامن والی، ایک بیوی تے میاں ہوئے تے دوجی جرا اشارہ گلو نکلے۔ ایک غلطے دے ساڑے اندر موجود ہے لیکن حضرت سعد ابن ربی جرولے گھر گن گئن فعرض علیہ ان یناسفہ، اپنے دوہیں گھر والیاں سامنے چا بلہنے فرمائنے انہیں دودھ وچو جے کو آنکھیں میں طلاق دینا۔ سمجھو ہی صحیح، سمجھو ہی صحیح، دو بیویں دے وچوں جے کو تو آنکھیں ہوں کو طلاق دینا، جیر ویلے میاں عدت گزر ونجے تو نکاح چا کریں۔ مسئلہ دسی جلان، اگر عورت متعلقہ ہوئے یا اندہ خامند فوت تھی گئے، جیری عورت دے اتے عدت واجب ہوئے جب تک عدت نہ گزرے، سمجھو اسی مسئلہ ہے، جب تک عدت پوری نہ تھیوے، اگر عدت گزرن تو پہلے اندہ نکاح کیتا ونجے کہیں اور خامند دے نال نکاح نہیں تھیندا،
وہ مٹی دا کندھا سنو تو یہی مسئلہ. اگر عورت متعلقہ ہے یا متوفا عنہا زوجہا ہے، جیری عورت دوتے عدت واجب ہے، اگر عدت نہیں گزری تے لالچی مولوی کو پتہ ہی ہا پیا تے تساں ساڈا یو نکاح پاتے ویچا، نکاح نہیں تھیندا. مسئلہ پاک گئے. اوتے چلوں یہ میں ذکر کری ہمیں حضرت عبد الرحمن بن عوف دا جیرے ویلے حضرت سعد بن ربیع نے سارا کم کیتا. ہن سن حضرت عبد الرحمن بن عوف دا جواب. میں عرض کریں رہا اگر سعد بن ربیع میرے آقا دا صحابی ہا، میرے آقا دا تعلیم یافتہ ہا، تے حضرت عبد الرحمن بن عوف تا میرے آقا دا یار تے صحابی ہا. اے ننے فرمایا میں کو ادھا مال دے دے، اے ننے فرمایا میں کو فلاں بیوی دے دے. نانا جملہ فرمائے نے، توجہ کرو، جملہ فرمائے نے بارک اللہ لکا فی اہلکا و مالکا دلونی علی السوق. او میرا بھائی، او سعد بن ربیع، اللہ تیرے مال دے اندر بھی برکت دے وے، اللہ تیرے اہل و عیال دے اندر بھی برکت دے وے. میں کو نہ تیرے مال دی ضرورت تے نہ تیری ذات دی ضرورت. ہاں دلونی علی السوق، میں تے مکے دے اندر بھی تجارت کرے نا، ہم تاجر ہم. میں کو دسا مدینے دے اندر بازار کیڑی جاتے ہے، منڈی کیڑی جاتے اتے ہے، میں اتھاں بیساں تجارت کر کے تے روٹی کھوساں. میں تیرا جرائے مال گھندا نہ حلو عیال گھندا. تجارت شروع کر دیتی. اللہ نے اتنا مال عطا فرمایا جو تیری میری سوچ ہی نہیں ہو سکتی. اللہ نے اتنا مال عطا فرمایا جو تو میں سوچ نہیں سے سکتے. ایک کدھا والا پیا سنے نا، تجارت تھیندی رہے گی. ایک وقت ہو آیا، اون وقت ہوندے ہیں غلام نوکر جنہیں کو باقاعدہ ملک کیتا ویندا ہا، پھر انہیں کو آزاد کیتا ویندا ہا. کئی لوگ آزاد کر دیندے ہیں، کئی اپنا خادم بنیندے ہیں. بہرحال حضرت عبد الرحمن بن عوف دے بارے وچ لکھے نے جو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے تجارت کرن دے بعد مدینے دے اندر، توجہ کر جملہ پیا دیں، 30,000 غلام خرید کر کے آزاد کیتے. کتنا آنکھیں؟ 3 نہیں، 300 نہیں، 3000 نہیں ہے کیا، 30,000 آنکھیں میں غلام خرید کی دن سی اور انہیں کو اللہ دی رضا واسطے آزاد کر چھوڑے. اللہ نے اتنا مال عطا فرمایا ہا. اور حضرت نے بھی فرمائے کہ اگر کوئی بندہ مومن باندھے کو آزاد کر دے وے، چونکہ ظاہرے جتنے آزاد کرن والے دے ہوندن اتنے آزاد تھیون والے دے ہوندن. اللہ پاک ان دے آزاد دے بدلے ان دے سارے آزاد جہنم کنے آزاد کر. اچھا خیر اگتے چلوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے دی اپیل فرمائی. حضرت عثمان سے چندہ پیش کیتا، حضرت ابو بکر نے چندہ پیش کیتا، حضرت عمر نے چندہ پیش کیتا. باقی بھی صحابہ کو جویں گنجائش آئی وہ چندہ پیش کرن واسطے آ گئے. حضرت عبد الرحمن بن عوف جیرے ویلے آئے 4000 دینار گھنائے سونے دے. کتنا کم؟ 4000 دینار گھنائے سونے دے. ان کے عرض کریں دن اللہ دے پاک پیغمبر، این وقت میرے گھر دے اندر 8 دینار موجود ہن، 8000 دینار موجود ہن. 4000 دینار گھر رکھے میں اپنے خرچے واسطے، 4000 دینار جناب دی خدمت گھنایا. گویا کہ آدھی اد مال گھنائے نقد.
جے مال جڑا خرچ کیتے نے تے پتہ ہے اللہ نے اعزاز کیا عطا فرمائن. یاد آ کی گال ذکر کر چھوڑا. اللہ نے اس طرح کیا عطا فرمائن. حضرت زندگی دا واقعہ ہے. غزوہ تبوک تے گئے ودن ایک ڈیوہار ہی آ گیا. میں عرض کیتا پورے مہینے دا سفر ہا. ویندے ہوئیں ولا ولدے ہوئیں. ظاہر سواری تے یا گھوڑا ہوندا یا اٹھ ہوندا یا خچر ہوندا ہا. ایک ڈیوہار صبح دا ٹائم ہا. حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور صحابی بہر تشریف گھن گئے. میرے آقا قضا حاجت واسطے گئے. صحابی پیچھو پانی بھر کے گئے. اللہ خجل میرے آقا واللین اور ان دے بعد صحابی پانی پیش کیتا. میرے آقا نے وضو فرمایا. لیٹ ہو گئی. این حد تک صحابہ انتظار تکی تھی لیکن خطرہ پیدا تھی گیا متا سج اوپھر ونجے تے نماز قضا تھی ونجے. صحابہ کرام نے مشورہ کر کے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو مصلی سے کھڑا دیتا. نماز پڑھاؤ. نماز شروع کر دیتی. ایک رکعت نماز دی پڑھیج گئی. ان دے بعد میرے آقا تشریف گھن آئے. جلے میرے آقا تشریف گھن آئے جڑا صحابی نال ہا ان ارادہ کیتا جو حضرت عبد الرحمن کو یہ سمجھو پشتے کرے تاکہ آقا نماز پڑھاویں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا رہنے کو نماز پڑھاون دے. تو میرے آقا نے دوسری رکعت صبح دی نماز دی عبد الرحمن بن عوف تے پچھو ادا فرمائی. سلام پھر گیا. میرے آقا تے صحابی دی رکعت جری چک گئی. حضرت نے بلا قضا فرمائی. جی میں طریقہ ہے. اور کتاب میں بھی لکھا کھڑے کہ اللہ دے جتنے نبی تشریف گھن آئے حدیث دے اندر تاریخی واقعہ نہیں. اللہ دے جتنے نبی تشریف گھن آئے اللہ پاک نے ہر پیغمبر کو ایک ایجا واقعہ پیش آندے جو اپنے کہیں نہ کہیں امتی دے پچھو نماز ضرور پڑھ دے. حضرت نے عبد الرحمن بن عوف دے پچھو نماز پڑھی اور ایک نے زیادہ شرف ابو بکر صدیق کو حاصل ہوئے جو حضرت نے انہیں دے پچھو بھی نماز پڑھی. یہ کوئی معمولی گال ہے. میں کو دسا ہاں یہ کوئی معمولی گال ہے. جے 24 لاکھ 2,24,000 پیغمبر یا کم و بیش پیغمبر بیت المقدس دے اندر جمع تھی میں تے اتھا کوئی نبی مسلح تے میرے آقا دے ہوندے نہیں کھڑ سکتا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھیں جبکہ ابا آدم موجود ہے, دادا ابراہیم موجود ہے, باقی کلیم اللہ, روح اللہ, نجی اللہ سارے انبیاء موجود ہیں. لیکن اتھا حالات کو جے کہ اپنا شگرد ہے, اپنا صحابی ہے, اپنا یار ہے, وہ مسلح تے کھڑے میرے آقا پچھو نماز کھڑے پڑھ دے. یہ کوئی معمولی گال ہے. جے توارے سارے بچوں کوئی علاقے دا مشہور بزرگ ہوئے اتے تسا تشریف گھن ونجو او نماز پڑھاوے اتے تسا ان دے پیچھے نماز پڑھاؤ تے مندے نہیں وے میں تے فلانے بزرگ دے پیچھے نماز پڑھائے. ہاں میں کو تے شرف حاصل ہے. وہ فلانا تائے تے کہاں نہیں پڑھی اے شرف تے کو نہیں حاصل میں کو حاصل ہے. میں کو رسا جہندے پچھو میرے آقا امام الانبیاء, خاتم الانبیاء, سید الانبیاء, امام المرسلین جہندے پچھو نماز ادا کریں نو دا کیا مقام ہو سی. میں تو کہ ابتدا وچ آکھیا ہا جو اللہ پاک نے میرے آقا کو یار چن چن کے دیتا. آؤ تھوڑا جاگتے چلوں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف 4,000 دینار پیش کر دیتا. میرے آقا نے قبول فرمایا. اور واقعہ پہ سنے نا ایک موقع آ گیا مدینے دا واقعہ ہے. مدینے دے اندر رہن والی ایک بی بی نے بہترین چادر تیار کی تھی اور بہترین سی جوڑ کے اور جرا چرخے دے اندر کٹ کے جویں طریقہ ہوندا ہا اپنے جان خوب سورت چادر جڑی ہے تیار کر کے میرے آقا دی خدمت گھنئی. صحیح میں آپ بنائیم تو ہارے واسطے بنائیم, مہربانی کلو قبول چا فرماؤ. ہدیہ میرے آقا نے قبول کی تھی اور خوش ہو کے قبول کی تھی.
میرے آقا نے چادر قبول فرمائی، گھر تشریف گھن گئے، بلا جلے واپس حضرت آئے وہ چادر پا کے آئے، جلے بہر تشریف گھن آئے۔ ایک روایت دے مطابق حضرت عبد الرحمن بن عوف عرض کریں دن اللہ دے پاک پیغمبر یہ چادر بڑی سونی ہے، چادر بڑی خوبصورت ہے، تو ہاں کو بھی اچھی لگ دی پئیے اتے میں غریب کو بھی اچھی لگ دی پئیے، اگر شفقت فرماؤ مہربانی ہو سکے اتے یا چادر میں کو عطا فرماؤ۔ تے میرے آقا دی عادت ہے حضرت کنے کوئی بندہ سوال کرے ہاں نا تے حضرت کو خالی نہ بلے دے۔ کوئی بندہ اگر کوئی چیز منگے ہاں تے حضرت کو خالی نہ بلے دے۔ این حد تک بھی اگر حضرت کولو نہ ہوں دی ہے کوئی چیز تو حضرت فرماویں بندہ بھیجن ہا، پیغام بھیجن ہا، ون فلانے صحابی کو آکھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہن اتنا ہی کو پیسے دے دے، اللہ جلے میں کو دے سی میں تے کو دے دے سا۔ گویا کہ حضرت قرضہ چاہ کے بھی صدقے کریں دے، سائل کو خالی نہ بلیں دے۔ جیرے والے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے سوال کیتا تو ظاہر حضرت ہی کو کی خالی بلے دیا۔ حضرت نے چادر لائی، لے لیتی ہوں، چادر مل گئی۔ جیرے والے چادر مل گئی، دوسرے صحابہ کرام نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو یہ سمجھو ملامت کرن شروع کی تھی، گلہ دیون شروع کی تھا۔ کیا کی تھے؟ جو حضرت دی محبوب چادر ہے حضرت پسند فرمائیے، حضور صلی اللہ کو بڑی سونی لگ دی پی آئی، تے پتہ بھی تے کو ہاں جو حضرت سوال جرا رد نہیں کریں دے، یقیناً تے کو دے دیونی ہانے، آخر تے کیوں سوال کر دیتے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے عرض کیتا وے اللہ دے بندے یہ چادر میں اپنے پامن واسطے نہیں ایو کی تھی منگی، اپنی استعمال واسطے نہیں منگی، میں ات واسطے منگی می این چادر کو محفوظ رکھساں تے اپنا کفن بنے سے۔ کیا سمجھی بے ہو؟ یہ چادر جڑی یہ چادر میرے آقا استعمال فرمائیے، میرے آقا دے جسم نالی مس کی تے لگی ہوئی ہے، اے ہن متبرک چادر ہے، اے تو واسطے کو محفوظ رکھساں، گھر والے کو آکساں کہ جڑن میں فوت تھی ماں تو میں کو کفن ہی چادر چلے بنے۔ ان جملہ میں ذکر کی تھی جنا چل دیں صحابہ کرام دا عقیدہ ہے کو جا کہ جیڑی چیز میرے آقا دے جسم نال مس ہو گئی ہے، لگ گئی ہے، ان دا مقام بہت اونچا ہو گئے۔ وہ سمجھی ہوئے گال کہنا ان دا مقام بہت اونچا ہو گئے۔ جرا جملہ سناون چاہتا چادر تا چلو ایک رات گزری ہو سی، دو رات گزریا ہو سن، ترائے دمار گزرے ہو سن، مس کیتا میں کو رسا جری عائشہ صدیقہ میرے آقا دے کٹھے رات کو بسترے تے سمن والی دس اندہ جسم کتنی دفعہ میرے آقا نال مس تیا ہو سی، ہون رسا جو عائشہ دا کیا مقام ہو سی۔ سمجھو ہی سی یہ دین ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ مسلک ہے، یہ مذہب ہے، انہیں عقیدے دوتے تیری میری نجات دی مدار کھڑی ہے کیا مطلب؟ جیسا کو اماں منے سوں، جیسا کو اچھا منے سوں، اپنے پیغمبر دی محبوبہ منے سوں، اتے پھر انشاءاللہ نجات پہ سوں، جی دے خلاف آکسو تے نجات دا بھالا نہ کریں۔ بہت سارے حدیث دے راوی کون جڑے تابعی ہن، جڑے ویلے عائشہ صدیقہ دی روایت بیان کرن ہا جو اما عائشہ صدیقہ ای فرمائے تو پتہ ہے کیا آدھے ہن؟ وہ آدھے ہن عائشہ صدیقہ بنت صدیق او عائشہ جرا ابو بکر دی بیٹی ہے، او عائشہ جری پیغمبر دی محبوب ہے، تا اے گال ذکر کر کے پیچھے حدیث بیان کریں دے کو عائشہ جری معمولی عورت ہے،
ابو داؤد شریف دے اندر مسند احمد دے اندر روایت کھڑی تھی کہ میرے آقا کو ایسا نال اتنا پیار ہا، اتنا محبت ہائی، اتنا تعلق ہا، جلے کٹھے روٹی کھاویں ہا، اگر گوشت ہوئے ہا تو ایسا صدیقہ ایک بوٹی چاہ گھنے ہا، اور ان دے بعد اگر وہ ہڈی ان دے اتے ہوئے ہا تو ایسا صدیقہ کچھ کھاوے ہا، باقی میرے آقا گھن کے باقی بوٹی بھی کھندے ہن اتے نال اپنا منہ مبارک اتھائیں لیندے ہن جتھا ایسا صدیقہ منہ لیندی۔ یہ تو موضوع نہیں، اور سبق دو جلوں حضرت عبد الرحمن دا ذکر کریے سے اللہ نے شرف عطا فرمایا۔ صحابہ کرام چندہ ڈیمن آ گئے، ایک اور صحابین مختصر ذکر کریں نا، حضرت عاصم بن عدی، کیا نام کی دمی؟ حضرت عاصم بن عدی، اے آ گیا چندہ ڈیمن، ان دے کولو کھجورہ موجود ہیں۔ کیا موجود ہیں؟ کھجورہ، نقد پیسے نہیں چاہتی ودا، کھجورہ پیش کرے نہ پے، بظاہر مدینے دا کھجور جیرا کچھ میں پڑھے اور مفسرین لکھے، ہوں تو ساتھی سو حیران، تو ساتھی سو حیران کہ بھی شابی ان دی وجہ جو اللہ نے کو باغ عطا فرمایا، کئی دے باغ ہیں جیر ویلے کھجور آنے آئے 6000 من کھجور دیتی ہے۔ ہوں کیا جملہ آکھے میں صحابی نے 6000 من کھجور دیتی ہے، غزوے واسطے، صحابہ واسطے، جہاد واسطے، یہ تو ایک صحابی دیتی ہے، باقی تو پتہ نہیں صحابہ کتنا دیتی ہو سی، لیکن 3000 دا لشکر ہے۔ یہ بھی کتابیں لکھا کرے جو قلت اتنا ہائی کھاون پیون دی جو ہر صحابی کو 8ویں پہر ایک دانہ پنڈ دا ملدا ہا، وہ چوب کے پانی چھاپی دے، 8ویں پہر ایک دانہ پنڈ دا ملدے، او چوب کے پانی پیندن، اور ان دے بعد عہدے کہن اللہ دے پاک پیغمبر جسم حاضر جہاد واسطے۔ اللہ صحابہ دا تعریف آئی میں تو نہیں کیتا۔ پچھلے جمعہ ایک جملہ آکھا آمی، بعض لوگ مخلص ہوندن، بعض منافق ہوندن، ظاہر ہے کہ میرے آقا دی جماعت دے اندر بھی مار کر رلے ملے بچوتے ہم تھے۔ توجہ کر، قرآن مجید آیت پڑھیا سے اندہ ترجمہ کرنے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپیل فرمائی، حضرت عثمان نے اپنا جراح خرچہ پیش کیتا، کئی 900 اٹھ پیش کیتا، ابو بکر صدیق سارا مال پیش کیتا، حضرت عمر ادھا مال گھنائے، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 4000 درہم دینار پیش کیتا، اسی طرح حضرت عدی، حضرت عاصم بن عدی نے 6000 کھجور من پیش کیتی، تے اور صحابی آ گیا جنہ نا لکھے نے حضرت ابو عقیل، کیا نا لکھے نے؟ حضرت ابو عقیل، جلے میرے آقا نے اعلان فرمایا ہا، اون کنے جرائے گھر دے اندر کوئی چیز کوئی نہ ہے، گھر دے اندر گیا ہا، بی بی کنے پچھے سے ڈسا گھر دے اندر ہے کوئی چیز چندہ دیوں، بی بی آکھے کچھ کہہ نہیں، اچھا کوئی گال کوئی نہیں، صحابی جرائے رات کو روانہ ہو گیا، جا کے مزدوری تلاش کی تھی، مزدوری ملی، کئی بندے آکھیا اتنا بوٹھے بھر بھر کے پکھود کول میرا کھجاں پلا، میرا باغ پلا، ایک ایک بوکھے دے بدلے اتنا تے کو کھجور دے ساں، اللہ آخر ساری رات کم کرندہ رہ گیا، صبح کو 2 کلو کھجور ملی، کتنا آکھیں؟ صرف 2 کلو، پتہ نہیں کتنا بوکھے بھرے، 2 کلو کھجور مل گئی، جلے کھن آیا، ایک کھجور دا جرا کلو ہاؤ، گھر والے کو ون کے دیتے سے، گھر ون دیتے سے خرچہ کرو گھر دا، اور دوجھا جرا کلو ہا، اللہ دے پاک پیغمبر دی خدمت دے اندر کھن آیا، اور پورے دا پورا واقعہ سنایا، پورے دا پورا واقعہ سنایا،
اتیڑو ماشاءاللہ حضرت عاصم بن عدیدہ 6000 من کھجوری تا لاتی ہے بے سیابدی کھجوری لاتی ہے ایمیں چاکو میاں کھجور دیتا بار لگی لاتی ہے جلے 1 کلو گھن آیا مجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمے دل ابو عقیلہ یا جری تیری کھجور ہے ایمیں تھوڑی تھوڑی سارے ڈھیک دے اتے سٹھیں دا بن 1 کلو کھجور پورے ڈھیک دے ہوتے تقسیم چکر سٹیندا بن کیوں اس واسطے میرے آقا فرمایا تیری کھجور برکت والی ہے تے محنت کر کر کے حاصل کیتی ہے تاکہ ساری کھجور برکت والی تھی ونجے ہوں یہ واقعہ سن کی تھی تو ہم قرآن دا ترجمہ کرو ہوں تو جو کر جیڑے ویلے میاں حضرت عثمان چندہ پیا دیندا حضرت ابو بکر عمر چندہ پہ دیندے ہن حضرت عبد الرحمن بن عوف چندہ پہ دیندے ہن جلے حضرت عاصم بن عدی چندہ پہ دیندے ہن او جڑے بیٹھیاں وچ دوگلے تے منافق او بیٹھے آکھن میاں اے بڑے ریاکارن دکھالے بعض لوگ تاکہ لوگ ساکو سخی آکھیں اور ان دے بعد جر ویلے حضرت ابو عقیل آ گیا 1 کلو گھن آیا کھجور دا میرے آقا تقسیم بیٹھے فرمے دل وہ میاں سارے ڈھگتے سٹ دیو ہن پتہ کیا بکواس کی تھی منافقین نے ایک کوئی منافق تے آکھن لگا اچھا ہاں میاں مکڑی دی جانگھی آ گئی ہے کیا کہنے لگے مکڑی دی جانگھی آ گئی ہے ہون بابا کیری دیر لگ دیئے روم والے کو فتح کرن دی تانا ملتا پہنا صحابہ کو تانا پہنے دینا بیا منافق آکھن لگا جی آسائیں انگلی کو خون لا کے مارکا شہیدے میں شامل تھی دے بدران جیرے والے منافقین نے بکواس کی تھی اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی اللہ رب العزت فرمائن الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات اللہ فرمائن دے او بندے جیڑے مومن ہیں جیڑے خوشی نال صدقے پہ کریں دل خوشی نال عمر کریندا پیتا خوشی نال ابو بکر کریندا پیتا خوشی نال عبد الرحمن ابن عوف باقی صحابہ چندہ پہ دیندے خوشی نال اتے نال اللہ فرمیندے یلمزون مارکا تان پہ کریندے مارکا منافق مسخرہ پہ کریندے انہیں تے بھی مسخرہ کریندے ہنجے دکھالا بادن والذین لا یجدون الا جہدہم اور انہیں تے مسخرہ کریندے جڑے روک مشقت کر کر کے محنتاں کر کر کے ریاستاں کر کر کے مزدوراں کر کر کے میاں چندہ گھنن دل انہیں تے مسخرہ کریں دن اللہ فرمیندے فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ اے جڑے ظالم جو انہیں کنے چھٹ دا کوئی نہیں انہیں تے مسخرہ کریں دن اللہ اچھا جڑے صحابہ تے چندے تے مسخرہ کریں صحابہ کرام دی مالی امداد تے مسخرہ کریں میرے آقا دے یاریں دے اتے مخلصین تے مسخرہ کریں اللہ ان دی سزا کیا ہے فرمایا ساخر اللہ منہم اللہ پاک انہیں کو مسخری دی سزا دے سی اللہ پاک انہیں کو مسخری دی سزا دے سی اللہ کیری سزا دے سے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اللہ فرمیندے میں انہیں کو دردناک عذاب دے سواں اتے دردناک عذاب تا جہنم دا ہوندے اتے اللہ پاک نے منافقین کو دنیا دو عذاب دیتن جتنے منافقان اللہ پاک نے انہیں کو دنیا تے سزائی دیتا تے آخرت تی دے سی مسئلہ سمجھایا قرآن نے صحابہ تے اعتراض کرن والے صحابہ تے تان کرن والے صحابہ تے مسخرہ کرن والے عذاب دے مستحق ثواب دے مستحق نہیں اے میاں زحمت دے مستحق رحمت دے مستحق نہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین